الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مہینے کی آمد، یعنی چاند کا ایک ایسا عمل کہ ایک ہی رات میں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں راتوں رات ان کی قسمت بدل جائے، ان کے نصیب کھل جائیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو اپنی ہر خواہشات کی تکمیل کے لیے آج کا وظیفہ صرف آپ کے لیے ہے۔ تو اپنا آج کا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگلوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین یعنی درمیان ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ شعبان کا ایک ایسا عمل لایا ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو روزوں کی فضیلت بھی بتاؤں گی۔ اگر آپ یکم شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینے ہی روزہ رکھا کرتے، اور ایک روایت میں ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں، اور اس وقت اٹھائے جائیں جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو شعبان المعظم میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، تو شعبان المعظم میں روزے ضرور رکھا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر خواہش پوری کر دے، آپ کی ہر مراد پوری کر دے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ پر رحم و کرم فرما دے، تو ایک تو آپ نے شعبان المعظم کا چاند دیکھتے ہی چاند کی دعا پڑھنی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے پورا مہینہ اس پر کوئی آفت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کی 30 آیات ہیں اور ایک ایک دن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام کرتے، اتنا دوسرے ماہ کا اہتمام نہ فرماتے، یعنی 29 کو بہت اہتمام سے دیکھتے، پھر چاند دیکھ لیتے تو روزہ رکھتے۔ اگر آسمان پر بادل وغیرہ ہوتا اور 29 کا چاند نظر نہ آتا تو 30 تاریخ پوری فرماتے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے آپ بھی شعبان المعظم کا چاند ضرور دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کیجئے روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیے۔ چاند دیکھنے کی دعا یعنی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھ لیجئے، اور اس کے علاوہ یہ شعبان المعظم کی دعا ہے، اور چاند دیکھنے کی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ انشاءاللہ العزیز پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر خواہش پوری ہو، ایک تسبیح کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک تسبیح تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ رات کو شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھ لیجئے، یا عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ لیجئے، جو بھی دعا مانگیں گے ایک ہی رات میں آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آپ امتحانات دے رہے ہیں، امتحانات کا موسم، امتحانات دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو 100% کامیابی ہو، تو آج ہی کی رات میں دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اس ایک تسبیح کی بدولت میں آپ پر کرم نوازیاں ہو جائیں گی۔ ایک آپ نے پہلے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، دوسرا آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ اس مہینے میں، اس مہینے کو غفلت میں آپ نے نہیں گزارنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خاص طور پر مغفرت فرمائیں گے، اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے۔ تو آپ ضرور شامل ہوں اور دعاؤں میں بھی اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ اگر آپ ماہ شعبان کے چاند رات میں اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کیجئے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی ماہ رجب کی 27ویں شب میں دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا، سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، آپ سب کا نام لے کر خصوصی طور پر دعا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، اور اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ کر خصوصی طور پر دعا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، اور اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔